I said start, run, run میں جا کر آپ نے ٹائپ کیا NOTEPAD نوٹ پیڈ اور اوکے کا بٹن پریس کر دیا. یہ ایک سادہ سا سافٹ ویئر آپ کے پاس اوپن ہو گیا ہے جو بیسکلی ٹائپنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ٹیکسٹ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر میرے کمپیوٹر کے اندر کچھ مجھے مائنر سا ٹیکسٹ لکھ کر اس کا پرنٹ نکالنا ہے تو یہ بیسٹ سافٹ ویئر ہے کہ آپ 2-4 جملے لکھ کر اس سے پرنٹ کر سکتے ہیں. آپ اس میں کافی اچھے طریقے سے, کافی آسانی سے اور کافی جلدی سے کوئی بھی ورکنگ پرفارم کر سکتے ہیں. اب اس میں کام کیسے کرتے ہیں؟ I just go there and type a sentence. The quick brown fox jumps over the lazy dog. یہ جملہ آپ جتنی دفعہ زیادہ پریکٹس کر سکیں کوشش کریں کہ ضرور کریں, کیونکہ اس میں آپ کی تمام الفابیٹک کیز جو ہیں وہ استعمال ہوں گی اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا بڑا کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے جس طرح وہ کہتے ہیں تیار ہونے کے لیے سرخی پاؤڈر میک اپ کے لیے ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح کسی بھی ٹیکسٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے, اس کی لک چینج کرنے کے لیے ہم کہیں گے اس کی فارمیٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کی فارمیٹنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ I go to the format menu and select this font category. میں نے فونٹ کو سلیکٹ کر لیا. فونٹ اس ٹیکسٹ کے لکھنے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں. یہاں جا کر میں نے اس کا کوئی بھی طریقہ کار چینج کرنا ہے, پہلے میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں. میں نے اوکے کیا اور یہاں سے میں نے اوکے کا بٹن پریس کر دیا. اب یہ آپ کے پاس بڑا ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں, فارمیٹ فونٹ بڑا کرنا ہے, اوکے کر دیں. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں نہیں, I just want to change the style. کلک, یہاں سے ہم اس کے لیے اسٹائل چوز کرتے ہیں. دس ٹائم آئی ایم سلیکٹنگ اباؤٹ کومک سینس MS. یہ بچوں کا کارٹون ہوتا ہے نا, ایسے گول مٹول کر کے کارٹون لکھے ہوتے ہیں, یہ آپ کے پاس اس طرح سے لکھا ہوا آ جائے گا. سو یو شوڈ ریمبر کہ آپ نے فارمیٹ فونٹ میں جا کر یہاں سے چینج کر کے دیکھیں. دیکھیں نیچے چینج ہو رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. I just use that context height light اوکے کر دیا. دیکھیں گڈ. میں چاہتا ہوں اور پرومیننٹ ہو جائے. سو یو ہیو آپشن بولڈ اینڈ اٹیلک. بولڈ سے چیز ڈارک ہو جاتی ہے, اٹیلک سے جو ہے وہ نارمل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اٹیلک کریں گے تھوڑا سا ترچھا نظر آئے گا لیکن چھوٹا ہو گیا ہے. آئی وانٹ ٹو یوز بولڈ ایز ویل, سو میں یہاں سے بولڈ اور اٹیلک کرتا ہوں. لیکن اگر کسی بھی ڈاکومنٹ میں آپ کو بولڈ اٹیلک شارٹ کٹ کی سے کرنا ہو تو نوٹ کر لیجئے گا Ctrl+B بولڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹیلک کرنے کے لیے Ctrl+I استعمال کرتے ہیں. I بیسکلی ہوتا ہے ایگزیکٹ پروناؤنسیشن. انڈر لائن کرنا ہو تو Ctrl+U استعمال کیا جاتا ہے. سم ٹائمس مجھے ٹیکسٹ کو لیفٹ سائڈ سے لکھنا ہوتا ہے, سم ٹائم رائٹ سائڈ سے لکھنا ہوتا ہے, سم ٹائم میں چاہتا ہوں سینٹر میں لکھا جائے. تو نوٹ کر لیجیے گا اسے الائنمنٹس کہتے ہیں. الائنمنٹس 4 طرح کی ہوتی ہیں مینلی. نمبر 1 لیفٹ, رائٹ, نہیں جی سینٹر اینڈ جسٹیفائی. لیفٹ کے لیے Ctrl+L, رائٹ کے لیے Ctrl+R, سینٹر کے لیے Ctrl+E اور جسٹیفائی کے لیے Ctrl+J استعمال کیا جاتا ہے. تو یو شوڈ ریمبر دیز آل. یاد رکھیے گا جو آج میں آپ کو کام دے رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے فیوچر کے لیے, تو آپ نے ان کیز کو یاد کرنا ہے. میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت لیفٹ سائڈ سے لکھا ہوا ہے تو یہ لیفٹ تھا. اگر میں Ctrl+R کرتا ہوں تو یہ رائٹ سائڈ پہ چلا گیا. Ctrl+E کرتا ہوں تو یہ سینٹر میں آ گیا ہے. Ctrl+J کرتا ہوں تو یہ جسٹیفائی ہو گیا. ابھی فی الحال وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, انشاءاللہ MS Word کے اندر اس کا ڈیٹیل پریکٹیکل کریں گے. بولڈ سے کوئی بھی چیز پرومیننٹ ہو جاتی ہے, یہ بولڈ ہو گیا ہے. اٹیلک سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ 60 ڈگری کے اینگل پہ لکھی جاتی ہے, یہ اٹیلک ہو گیا ہے. اور انڈر لائن سے اس کے نیچے آپ کے پاس لائن آ جاتی ہے, یہ انڈر لائن ہو گیا. کلیئر ہے جی سب کو؟ وہ آپ کے کافی آسان سی باتیں, آپ ایزیلی پریکٹس کریں گے تو آپ اس کے گرپ کر لیں گے. بٹ اس کی میں آپ کو ایک دفعہ پھر پریکٹس کرواؤں گا جب ہم MS Word کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. رائٹ جی, تو واپس آتے ہیں. میں نے کہا یہ میں نے لکھ لیا, لیکن اب میرا کرسر کدھر ہے؟
ای کے بعد اگر میں لیفٹ سائڈ پہ آنا چاہتا ہوں تو میں لیفٹ ایرو پریس کروں گا، رائٹ سائڈ کے لیے رائٹ ایرو، اپ جانے کے لیے اپ ایرو، جبکہ باٹم پہ جانے کے لیے میں ڈاؤن ایرو استعمال کروں گا. نوٹ کر لیں کرسر موو کرنے کے لیے کرسر موونگ کیز یا موونگ کرسر، اس کے لیے ہم نے کہا لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن. سو وی ہیو دیز کیز، تو آپ اسے نوٹ کر لیں. اور اگر میں نے ساتھ میں سلیکٹ کرنا ہو پھر کیز یہی ہیں، ان کے ساتھ آپ شفٹ لگا دیں، شفٹ پلس ایرو کیز. میں نیو کمرز کو بتا دوں کہ میں شفٹ کے اسپیلنگ SHIFT نہیں لکھوں گا، SHFT. اسی طرح کنٹرول کے اسپیلنگ CTRL ناٹ CONTROL، رائٹ. شفٹ پلس اپ ایرو، یہاں آگے نوٹ پیڈ پہ اپ ایرو شفٹ دبا کے ایرو کیز، لیفٹ ایرو رائٹ ایرو اپ ایرو ڈاؤن ایرو، تو کوئی بھی آپشن آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپشن آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ میں نے یہاں پہ کیا کہ میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں. تو کلر آپ کے لیے آپشن ہے وہ بھی فونٹ میں اویلیبل ہے، فونٹ، اور آپ جو بھی کلر اس کا سلیکٹ کریں گے وہ آپ کے پاس آ جائے گا. فی الحال میرے پاس وہ آپشن اس کے لیے اویلیبل نہیں آ رہی اسٹائل کے لیے، تو آپ فی الحال بلیک کوئی دیکھ لیں. میں نے یہاں سے یہ والا اسٹائل لے کے اوکے کر دیا. ایڈٹ میں جاتے ہیں، اگر میں کسی چیز کو کٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے جمپس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے ایڈٹ کٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں یہاں سے کٹ کرنے سے وہ ختم ہو گیا. کنٹرول ایکس آپ نے شارٹ کٹ کی لکھی، ایڈٹ پیسٹ کرتا ہوں وہ دوبارہ لکھا ہوا آ گیا ہے. اگر 2 دفعہ پیسٹ کر دوں گا تو 2 دفعہ آ جائے گا، اگر 10 دفعہ پیسٹ کر دوں گا تو 10 دفعہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، انڈو کر دیتا ہوں، واپس چلا جاتا ہوں اپنے پیج کے اوپر. ایڈٹ میں گیا، اگر آپ کسی چیز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں ڈیل کر دیں. اگر آپ کوئی چیز فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے کنٹرول ایف کیا، کنٹرول ایف کرنے کے بعد میں دی فائنڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے دی لکھا، کہتا آگے ہاں جی ڈاؤن اور اپ، آپ جہاں بھی سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا. اگر آپ اسے کسی چیز سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریپلیس کر دیں. میں نے کہا دی کو اے سے ریپلیس کر دیں، ریپلیس آل کریں گے، جتنی دفعہ آ رہا ہوگا ہر جگہ ریپلیس ہو جائے گا. میں نے ریپلیس آل کر دیا، دیکھیں اوور دا لیزی ڈاگ کی بجائے اوور اے لیزی ڈاگ آ گیا. کلیئر ہے جی سب کو؟ تو لگے ہاتھوں 2 کیز اور لکھ لیتے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ کنٹرول پلس ایف فار فائنڈ اور کنٹرول پلس ایچ فار ریپلیس. یعنی کنٹرول ایف سے ہم فائنڈ کرتے ہیں اور کنٹرول ایچ سے ہم ریپلیس کرتے ہیں. ایک ہی اور لکھ لیں، اس کا بعد میں پریکٹیکل کریں گے. کنٹرول جی یہ کسی اسپیسیفک جگہ پر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم لکھتے ہیں گو ٹو. تو جب میں نے کسی چیز کو سرچ آؤٹ کرنا ہو تو اس کے لیے میں گو ٹو کی آپشن جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں. یعنی گو ٹو کی کمانڈ جو ہے وہ بیسکلی ہم اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہے جی سب کو؟ اس کے بعد فائل کو سیو کر لیا جاتا ہے. فائل میں یہاں سے فائل سیو کر سکتا ہوں. یہ میں نے فائل سیو کی، میں اسے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کرتا ہوں بیسک فائل کے نام سے. سیو کر دیا. سیو کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی کیا ہوتی ہے؟ کنٹرول پلس ایس. اس سے ہم سیو کر سکتے ہیں. نوٹ کر لیجئے گا جس نے نہیں لکھا ہوا، ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے کوئی نئی فائل بنانی ہو تو پھر ہم کرتے ہیں کنٹرول پلس این، اس سے نیو فائل بنائی جاتی ہے. اگر آپ کسی پہلے سے بنی ہوئی فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہم کنٹرول پلس او کی آپشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ اوپن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اوکے جی، سو دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. سو وی جسٹ ٹائپ اینڈنگ. لیکچر کو بھی سیو کرتے ہیں. سیو کیسے کرتے ہیں؟ کنٹرول ایس کے ساتھ. سو بیسک نوٹ پیڈ
کلوز اور پھر ہم لیکچر کو بھی کلوز کر دیتے ہیں.